اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم دعا کے ٹاپک پر انشاءاللہ تعالی بات کریں گے کہ دعا ضرور فائدہ دیتی ہے۔ جو میرا خاص جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ دعا ضرور فائدہ دیتی ہے، اور چونکہ ہمارا یہ قرآن کے موتی کے تحت ہم قرآن کے موتی کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا سیکنڈ جو پارہ ہے اس میں ہمارا یہ موتی موجود ہے اور یہ آیت موجود ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ ترجمہ ہے، اور جب سوال کریں گے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں دعا کا، دعا کرنے والے کی، جب وہ دعا کرے مجھ سے پس ضرور وہ حکم مانے میرا اور وہ ضرور ایمان لائے مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ تو دیکھیے کہ انسان کی جو میں نے ترجمہ بیان کیا، میں اس کی تفسیر پہ بھی بہت آپ کے سامنے آتی ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا نا وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، کمزور کو ہمیشہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں جو بھی معاملات ہیں ان میں اگر ہمیں سہارا دینا ہے تو اس کے لیے ہمیں ہماری رہبری کی، ہمارے رہنمائی کی ہے، اور ہماری مشکلات کو آسان کرنے کے لیے اور ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اس طرف رجوع کرنا کا طریقہ بتایا ہے، پکارنا کا طریقہ بتایا ہے، تاکہ ہم لعلہم یرشدون، تاکہ ہمیں رہنمائی نصیب ہو۔ ہم تمام کے تمام انسان اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں اللہ کی نوازشوں کے، عنایتوں کے، رحمتوں کے، لہٰذا ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، خواہ چھوٹا مسئلہ ہو چاہے بڑا مسئلہ ہو، تو ہم نے اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اب یہ جو میں نے آیت پڑھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہمارا رب قریب ہے، یعنی اے محمد، اس میں اللہ تعالیٰ اس آیت کے اتنے حصے میں فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد، جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان کے ہی قریب ہوں۔ قریب ہونے کے دو معنی ہیں یہاں پر، یعنی کہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اس دعا میں کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی طلب ہوتی ہے، کوئی عطا ہوتی ہے تو عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی اگر تمنا رکھتا ہے کہ مجھے عطا ہو، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، دن ہو یا رات، تنگی ہو یا خوشحالی، کسی بھی حال میں جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کا حکم ماننا، اللہ کے احکامات پر عمل، فرما برداری کرنا اور نافرمانی سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا نا ہمیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر ایمان لائیں کہ اگر وہ میری فرما برداری کریں تو میں انہیں ثواب دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود یہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ میرے لیے عاجزی کریں تاکہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں۔ اور جیسے یہ ہے نا قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ مجھے پکارو۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ قریب ہے۔ قرب کی دو قسمیں، ایک عام قرب ہوتا ہے، ایک خاص قرب ہوتا ہے۔ اللہ کا جو عام قرب ہے وہ تمام مخلوق اس کے اندر شامل ہے، لیکن جو اللہ کا خاص قرب ہے، اللہ اپنے مومن بندوں کے قریب ہے، محسنین کے قریب ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ عام قرب جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بے شک عرش عظیم پر ہیں، لیکن اپنے علم کے ساتھ وہ ہر بندے کے قریب ہیں۔ علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہر بندے کے قریب ہے، وہ جانتے ہیں کہ جو چیزیں بھی زمین میں داخل ہوتی ہیں، جو اس سے نکلتی ہیں، جو آسمان سے اترتی ہیں، چڑھتی ہیں، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب دیکھنے والا، اللہ تعالیٰ کی نظر سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اور جو خاص قرب ہے محسنین کے لیے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
تو پکارنے والے کے قریب ہے اللہ تعالیٰ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آواز بلند ہو جاتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، کیونکہ تم کسی بہرے یا کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو، وہ تو تمہارے ساتھ ہے، بالکل ساتھ ہے، بے شک وہ سننے والا ہے اور وہ تم سے بہت قریب ہے، اس کا نام برکتوں والا ہے اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے۔ یہ صحیح بخاری سے یہ حدیث ہے کہ پکارنے والے کے قریب ہے رب، وہ آپ چیخ کے پکارے یا دل میں پکارے وہ تو پکار سنتا ہے۔ اخلاص میں سے ایک بار بھی، اخلاص کے ساتھ ایک بار ہی صحیح کلمے کا جو اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے ایک بھی کلمہ بولتا ہے تو وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اپنے دل سے خالص ہو کر زبان سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے۔ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اس بندے کا یہ حق ہے کہ اس کا مطالبہ اس کو عطا کر دے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور تمام مخلوق اللہ سے مانگتی ہے، تمام مخلوق اللہ سے مانگتی ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں فرمایا کہ اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے، اللہ کا بندوں کو دعا مانگنے کا حکم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر میں فرمایا اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ کون سی عبادت؟ دعا کی عبادت۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں کہ مجھے تو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، یہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے کے قریب ہے، اور ہر مشکل ہر مصیبت حتیٰ کہ اچھے وقتوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ قرآن و حدیث میں دعاؤں کی قبولیت کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ناممکنات کو ممکن بنانے والا رب ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ بہترین مجیب ہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ سورہ الصافات کی آیت نمبر 75 میں ہے۔ اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کے خلاف اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 76 اور 77 ہے۔ تو آپ اس میں دعا کی قبولیت دیکھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی دعا قبول کری، اور قبول کرنے کے ساتھ اللہ نے پھر آنے والی نسلوں کے لیے اس چیز کو قرآن پاک میں آیت نمبر 76 اور 77 76 اور 77 میں قرآن پاک میں سورہ الانبیاء میں اس بات کو واضح کیا کہ ہم نے ان کی دعا کو، نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ اسی طرح پھر یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول کی۔ جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں پکارا، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 87 اور 88 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی۔ کس بات کی؟ کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دعا تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 میں کتنی بڑی خوبصورت بات کر دی کہ جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں، رات کے اندھیروں میں، سمندر کی گہرائی کے اندھیروں میں وہ موجود تھے اور انہوں نے اللہ کو پکارا، اتنے اندھیروں میں، اتنی گہرائیوں میں جا کر بھی انہوں نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی۔ اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اب ایمان والوں کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہمیں جو بھی مشکل ہو، کتنی بھی بڑی مشکل ہو، تو پھر
اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا خود کہ ہم ایمان والوں کی بھی دعا اسی طرح قبول کریں گے اور اسی طرح ہم نجات دیں گے. تو کوئی بھی مشکل ہوگی تو انشاءاللہ دعا جو ہے وہ ضرور فائدہ دے گی. تو اسی طرح آگے چلتی ہوں کہ ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی دعا قبول کی. اور سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 83 اور 84 83 اور 84 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی اور بتایا، اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. بس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھی ان کے مثل اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے ایوب علیہ السلام کی اتنی شدید بیماری اور اتنی لاچاری، جبکہ سب کچھ ختم ہو گیا، اس کے بعد بھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوٹا دیا. اور یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دی کہ آپ کو اور مجھے اور آنے والی رہتی دنیا تک کے ہر بندے کو اس بات کا خیال رہے کہ انسان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے دعا ضرور فائدہ دیتی ہے. اسی طرح یوسف علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی جب ان کے بھائی ان کو اندھے کنویں میں ڈال آئے تھے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 اور 34 میں 33-34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے کہا، کس نے کہا؟ یوسف نے، اے میرے رب. جب اس کے بعد اگلے مرحلے پر جب یوسف علیہ السلام کے اوپر کچھ الزامات لگ گئے تھے تو وہ وہاں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. یہ اس کا تذکرہ ہے کہ اے میرے رب مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے کہ جس کی، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں ان کی سٹوری، کہ اس نے کہا، کس نے؟ یوسف نے کہا، اے میرے رب مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں. دعوت گناہ دے رہی تھی نا ان کو، تو انہوں نے قید خانے کو پسند کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس نے بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو تو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. اور جاہلوں سے ہو جاؤں گا، جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا. بے شک وہی سب کچھ جاننے اور سننے والا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی کہانی بھی آپ کو تقریباً پتہ ہے کہ کس طرح ان کو اندھے کنویں میں ڈالا اور پھر وہ بکتے بکاتے کس طرح آگے دربار میں پہنچے اور کیسے ان کو دعوت گناہ دی. تو وہ بچنا چاہتے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں عورتوں کے فریب میں پھنس جاؤں گا، لہٰذا تو مجھے یہاں سے نکال، چاہے مجھے قید میں ڈلوا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کی اس لیے کہ آپ کو اور مجھے اس بات کا احساس رہے کہ معاملہ کوئی بھی ہو دعا ضرور فائدہ دیتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی دعا قبول فرمائی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ جو کلمہ ہے نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا. صحیح بخاری سے ہے یہ. اور انہوں نے کہا لوگوں نے کہ اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، کیونکہ انہوں نے بتوں کو توڑا تھا نا اور کہا تھا کہ یہ تو بتوں کی وہ عبادت نہیں کرنا چاہتے تھے. تو جو لوگ تھے بستی والے وہ ان کو آگ میں ڈالنا چاہتے تھے. تو سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کی طرف بتایا. آپ دیکھیے ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے کہا اسے جلا دو. کن لوگوں نے؟ بستی والوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی یعنی اپنے بتوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو. ہم نے کہا اے آگ، ہم نے کہا اے آگ، اللہ نے فرمایا آگ کو، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. تو آپ یہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا اے آگ تو سراسر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کی بھی دعا قبول کر لی. فرمایا بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. کون دونوں؟ موسیٰ علیہ السلام اور ساتھ ہارون علیہ السلام. بس دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلو جو نہیں جانتے. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 89 اور 88 اور 89 میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو ہم نے دعا قبول کر لی اور ساتھ میں یہ ہدایت کر دی کہ تم ثابت قدم رہو اور ہرگز اس راستے پر نہ جانا جو تم نہیں جانتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی. زکریا علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. اور زکریا کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں اس بات کی بھی 89 اور 90 میں بتایا. اور زکریا کو
جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، کیونکہ ذکر علیہ السلام بے اولاد تھے نا، اور عمر 100 سال کی ہو گئی تھی، اور بیوی بانجھ اور 80 سال کی بوڑھی تھی. اس وقت ذکر علیہ السلام نے دعا کی اور کہا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے. تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے لیے ہی عاجزی کرنے والے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بتا دیا کہ ذکر علیہ السلام جب مطلب انہوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں بیٹا یحییٰ علیہ السلام عطا کیا، اور ان کی بیوی کو ٹھیک کیا، صحت دی، اور جو کہ بانجھ تھی. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی اور وضاحت کر دی اسی آیت نمبر 90 کے اندر کہ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے. ہمارے لیے سیکھنے کا عمل ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں جلدی سے جلدی قبول ہوں تو یہاں سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکر علیہ السلام نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے. بڑے رغبت سے اور بڑے خوف سے اللہ کو پکارا کرتے تھے اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے. تو آج ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو عاجزی سے پکارنا چاہیے، اس کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے اور نیکیوں میں جلدی کرنا چاہیے. تو دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوتی ہیں. آگے میں آپ کو بتاؤں کہ دعا عبادت ہے. دعا عبادت ہے. نوٹ کریے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے. تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں دعا کو قبول کروں گا. یہ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارے رب کا فرمان ہے. آپ یہ دیکھیے کہ رب کا فرمان ساتھ مل گیا نبی کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمان اپنا دے دیا کہ تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے دعا کریں، اور نبی پاک بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کریں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا رب چاہتا ہے نا کہ تم دعا کرو، میں ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یعنی نبی کے منہ سے بھی یہ بات نکلی تو نبی کی بھی گواہی ہو گئی نا کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بتا دیا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی شروع میں بتایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو بتا دیں کہ فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں ان کی دعا کا دعا کرنے والے کی جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس ضرور وہ حکم مانے میرا. ضرور اس پہ زور دیا گیا ہے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور وہ ضرور ایمان لائیں مجھ پر، یعنی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، ایمان رکھیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود جب یہ حکم دیا اور اللہ کے نبی کا بھی یہ فرمان ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. اے مومنو اپنے رب سے دعا مانگو. اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی چیز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجئے اور نوٹ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں. اللہ اپنے بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کرم والا ہے. اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان دونوں ہاتھوں میں خیر نہ ڈالے. اور جو مسلمان اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھ دے اللہ اسے ضرور نوازتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے بالکل گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا کرتے ہیں، خواہ وہ جلدی عطا کریں یا پھر اس کی دعا کو اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھ لیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے اس طریقے سے اتنے ایمان اور یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جیسے کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا چہرہ اللہ کے سامنے گاڑ کر، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ آپ اپنے رب کے سامنے بیٹھی ہیں اور آپ اپنا چہرہ اپنے رب کے سامنے لے کر بیٹھی ہیں. اگر آپ تصور کریں کہ آپ کا رب آپ کے سامنے، یا پھر تصور کریں آپ اس کے سامنے، اور دعا بڑے خلوص اور دل اور یقین سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں اور جلدی عطا کرتے ہیں، یا پھر اسی صورت میں یا پھر اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عرش سے آسمان دنیا میں نزول فرما کر اپنے بندوں کے اور بھی قریب ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا 1/3 حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخشش دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اسے رزق عطا کروں، کون ہے جو تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے میں اس کی تکلیف دور کروں. اور یہ اے
اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، جن کو کچھ بھی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تو ہر روز آ کر طلوع فجر تک آواز دیتے ہیں، اس لیے کہ دعا کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اور قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش نہ ہونے کی شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رکھنے کا حکم دیا اور وہ عیدگاہ میں رکھ دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ایک ایک ایسے دن کا وعدہ کیا جس میں وہ سب نکلیں، کہا کہ سب ایک ہی دن آ جاؤ نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لے گئے جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، پھر فرمایا بے شک تم نے اپنے علاقوں کے خشک ہونے اور بارش کی آمد کے زمانے میں تاخیر کی شکایت کی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس سے دعا کرو اور اس نے تم سے دعا وعدہ کیا ہے کہ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس روایت سے جو کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، تو جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو جب لوگوں کو اس طرح جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے وہاں دوبارہ گواہی دی کہ آپ لوگ اللہ سے بارش چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے، یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو نبی نے پھر گواہی دے دی نا کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے بعد کسی کو یہ حق نہیں ہے کہنے کا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہاں پر میں ایک علم کی بات آپ کو بتاتے چلوں کہ کبھی بھی اپنے زبان سے یہ جملے ادا نہ کریں کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں جب اللہ نے وعدہ کر دیا اور نبی نے اس کی تصدیق کر دی، تو پھر یہ جملے کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی یہ بہت غلط بات ہے، یہ نہیں کہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی لا علمی میں کہتا ہے تو اس کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور اگر کوئی کہہ رہا ہو تو آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ اس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کر دیا اور نبی نے اپنی احادیث میں کر دیا کہ اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے، تو پھر ہم اللہ کے نبی کی بات کا احترام کرتے ہیں اور دل سے یقین کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے، اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں بہت گناہ گار ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اسے بھی اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، پس اس کا گناہ اس کے اپنے نفس پر ہے نا، اس کا گناہ تو اس کے اپنے ساتھ ہے نا۔ لیکن اگر کوئی وہ دعا مانگتا ہے یا وہ مظلوم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی ضرور قبول کرتے ہیں۔ سفیان بن عینیہ نے سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دعا کرنے کو کبھی بھی ترک نہ کرو، تم اپنے نفسوں کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو وہ چیز تمہیں دعا مانگنے سے ہرگز نہ روکے۔ بس اللہ نے تو ابلیس کی بھی دعا قبول فرمائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ تمام مخلوقات سے بدتر ہے ابلیس، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا قبول فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 14 میں کہ اس نے کہا، کس نے؟ اس نے کہا مجھے اس ابلیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خود کہ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے دعا کی نا کہ اپنے انسانوں کے بارے میں کہ مجھے مہلت دے دے تاکہ میں ان کو بھٹکاؤں جب تک یہ واپس تیرے پاس نہیں آ جاتے۔ اللہ نے تو اس کی بھی دعا قبول کی ہے۔ تو اللہ اپنے سے مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، نوٹ کیجئے گا کہ اللہ اپنے سے مانگنے والوں کو جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ اس سلسلے میں سفیان سوری کہا کرتے تھے، اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس سے مانگے اور کثرت سے سوال کرے، اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ پسند ہے جو کثرت سے مانگے، اور وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے جو اس سے نہ مانگے۔ اللہ اکبر، اور تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے اے میرے رب۔ تو یہ دیکھیے کہ ابن کثیر سے ہے یہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، تو کیا وہ دعا کو قبول نہیں کرتا؟ قبول کرتا ہے، تبھی تو وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے نا، اور نہ پسند کرتا ہے ایسے شخص کو جو دعا نہیں مانگتا۔ دعا ہر مسئلے کے لیے کا حل ہے، ہر مسئلے کے لیے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔
اور پھر اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، اور اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں لباس پہناؤں، تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا، اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا، اے میرے بندو اگر تمہارے اولین اور آخرین سارے کے سارے اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو وہ سب کچھ عطا کر دوں جو وہ مانگے، تو بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی آتی ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی سے ہے روایت ہے، اور حدیث قدسی ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے اللہ تعالی حضرت ابو ذر غفاری سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم نے اپنے رب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ روایت کی تھی، حدیث قدسی ہے جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، سارے کے سارے جن اور انسان، اور سب کچھ جو مانگنا ہے مانگ لو، میں سب کچھ عطا کر دوں، تو بھی میرے خزانے اتنے زیادہ ہیں کہ ان میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سوئی کے ناکے میں پانی۔ تو ہر مسئلے کے لیے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ نیکسٹ یہ کہ دعا جو ہے وہ بہترین دوا بھی ہے، بہترین دوا بھی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ دعا سب دواؤں سے زیادہ نفع بخش ہے، اور یہ مصائب و مشکلات کی دشمن ہے، یہ تکلیف کو دور کرتی ہے اور اس کا علاج کرتی ہے اور اس کے نازل ہونے کو روکتی ہے اور اسے ختم کر دیتی ہے، یا جب وہ تکلیف نازل ہوتی ہے تو دعا اس کو کم کر دیتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کی توفیق ملنے کے ساتھ بھی اس کی قبولیت، دعا کی توفیق ملنے کے ساتھ اس کی قبولیت بھی ملنا، اس کی قبولیت کا ایک تو توفیق مل جانا اور پھر اس کی قبولیت مل جانا۔ اس سلسلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں دعا کی قبولیت کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا بلکہ میں دعا کے بارے میں پریشان ہوتا ہوں۔ تو جب تمہارے دل میں دعا مانگنے کا خیال ڈال دیا جائے تو دعا کی قبولیت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی کہ بڑی اہم بات ہے، غور کیجئے گا کہ اگر آپ کو دعا کی توفیق مل گئی تو یقین رکھیے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور اگر آپ کو دعا کی توفیق نہ ملے پریشانی اس بات پر ہونی چاہیے، اگر آپ کو توفیق ہی نہیں مل رہی، اللہ آپ کو یہ توفیق نہیں دے رہا کہ آپ اس سے مانگیں، تو آپ کو اس بات پر پریشان ہونا چاہیے، اس بات پر نہیں کہ میں مانگ رہی ہوں قبول نہیں ہو رہی، وہ تو قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح دعا جو ہے وہ تکرار کے ساتھ مانگنی چاہیے، یعنی کہ حضرت حسن سے مروی ہے کہ ابو دردہ کہا کرتے تھے دعا مانگنے میں بہت زور لگا دو، صرف کرو، بہت طاقت صرف کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کثرت سے دعا مانگو، جو کثرت سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے قریب ہے اس کے لیے وہ دروازہ کھول دیا جائے، اور یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ اگر کوئی ہلکا سا دروازہ بجا کر چلا جائے گھر والے ایک بار نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی جم کے کھڑا ہو جائے اور بار بار بیل بجائے، بار بار دروازہ کھٹکائے تو اس کو کھولنا ہی پڑتا ہے۔ تو اس لیے دعا میں تکرار بہت ضروری ہے۔ دعا نہ کرنا اللہ کی ناراضگی کو مول لینا ہے، مایوس ہونا کبیرہ گناہ ہے، بندوں کی مایوسی پر رب کا مسکرانا۔ ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے، یعنی حالات بدلنے والے ہوتے ہیں۔ اور ابو رزین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا رب بھی ہنستا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں نے عرض کیا جب رب ہنستا ہے ہم اس کے لیے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ اسے خیر و بھلائی کی بالکل قریب لے کے جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آگے سے کوئی مایوسی کی بات کر دیتا ہے، نہیں میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، میرا تو یہ نہیں ہوگا، میرا تو یہ کام ہوگا ہی نہیں، نہیں فلاں تو اتنا بیمار ہے اب تو وہ بچ ہی نہیں سکتا، فلاں کو تو اتنی بڑی بیماری اب اس کی تو ساری رپورٹیں خراب آئیں گی، تو آپ نے پہلے ہی مایوسی کی بات کر دی ہوتی ہے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے دعا کو یقین کے ساتھ مانگو، دعا کو ایمان کے ساتھ مانگو، دعا کے اندر یہ چیز یاد رکھو کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ میرے رب نے بھی فرما دیا، میرے نبی نے بھی فرما دیا، اور دعا کی قبولیت اور اس کے درجے ہیں۔ اگلا پوائنٹ نوٹ کریں، دعا کی قبولیت اور اس کے درجے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کبھی مانگی ہوئی جو چیز ہے وہ بالکل ایز اٹ از مل جاتی ہے، اور کبھی مانگی ہوئی چیز آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں وہ ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں کسی اور چیز کی لیکن ہمیں اس سے زیادہ بہتر چیز مل جاتی ہے، اور کبھی مانگی ہوئی چیز سے مانگتے کچھ اور ہے لیکن کوئی اور تکلیف دور ہو جاتی ہے، لیکن
اللہ اپنے بندوں کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر تقدیر میں کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو پھر آپ نے دعا میں کچھ اور مانگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آپ کی دعا کو وہاں فٹ کر دیا، تو آپ کی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ آپ دعا مانگتے ہیں، اگر آپ کی دعا وہاں قبول نہیں ہو رہی تو آپ یہ جان جائیے کہ یہ چیز مجھے یہاں سے نہیں مل رہی، ہو سکتا ہے کہ مجھے تو کوئی بڑی مصیبت آئی پڑی ہو، تو مجھے بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے وہ جو ایک خلا ہو گیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو فٹ کر دیا تاکہ مجھے اس طرف سے کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگنے کے آداب، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں، آداب ہیں۔ ایسے نہیں کہ آپ نے بالکل بے شک آپ دعا جو ہے وہ کنیکشن ہے، لیکن اللہ سے دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے آداب کو بیان کروں گی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے آداب کو نیکسٹ کلاس میں بیان کرتی ہوں۔ آپ نیکسٹ